بہرحال ایک چیز تو یہ ہو گئی. اب اس کے ساتھ ایک آخر میں عنوان آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک پاکستان میں ایک بل پیش ہوا جو پی 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 کی ایک شرمیلا فاروقی ہے اس نے پیش کیا قومی اسمبلی میں، اور اسی پی 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 کی دوسری ہے شیری رحمان. یہ وہی بدبخت ہے جس نے ناموس رسالت کا قانون ختم کرنے کے لیے آج سے بہت عرصہ پہلے بل پیش کیا تھا، اور پھر اس کے بعد واپس لیا تھا اس نے جا کے، اور بھاگ گئی تھی، امریکہ چلی گئی تھی جان بچانے کے لیے. اب اس نے پھر یہ حرکت کی ہے اور یہ بل پیش کیا ہے اس طرح کا. کیا بل پیش کیا ہے؟ 18 سال سے کم عمر شادی کی ممانعت قانونی جرم ہے، گرفتار کیے جائیں گے 18 سال سے کم عمر. تو بھائی معاملہ یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے نکاح کرنا، ایک ہوتا ہے رخصتی. تو نکاح تو شرعاً بچپن سے بھی جائز ہے، بلوغت سے پہلے بھی. رخصتی بلوغت کے بعد ہونی چاہیے. اب اس پر وقت نہیں ہے کہ میں دلائل دوں. قرآن کریم کی ایک آیت واللہ یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتہن 3 اشہر واللہ لم یحضن. 2 قسم کی عورتیں، وہ جو اپنے ماہواری سے مایوس ہو چکی ہیں، اب ختم ہو گئی ہے ان کی سن ایاس کو پہنچ چکی ہیں، بڑی عمر کی ہو چکی ہیں، یا کسی بیماری کی وجہ سے ختم ہو گیا ہے، یا وہ واللہ لم یحضن جس کو ابھی تک آیا ہی نہیں ہے، یہ چیزیں آئی نہیں ہیں. ان کی عدت کیا ہے؟ عدتہن 3 اشہر. قرآن کہتا ہے 3 مہینے. 3 مہینے کب؟ جب سٹارٹ قمری مہینے سے ہو. اگر سٹارٹ قمری مہینے سے نہ ہو، درمیان سے ہو، پھر 90 دن پورے کرے. اب یہ قرآن کریم نے اس کی عدت بیان کی ہے کس کی؟ جس کو ابھی تک یہ معاملہ نہیں ہوا، اور نہیں ہوا تو وہ ابھی بلوغت میں داخل نہیں ہوئی، اور اس کی عدت بھی بیان ہو رہی ہے. تو عدت کس چیز کی بیان ہوتی ہے؟ نکاح کے بعد منکوحہ کی. تو پتہ چلا نکاح قرآن جائز کر رہا ہے نا، اور اب اس کی طلاق کی نوبت آئی ہے تو اس کی لیے عدت بتا رہا ہے قرآن. اور یہ خبیث کہتے ہیں، قانون کہتا ہے کہ اس کا نکاح ہوتا ہی نہیں ہے. تو قرآن کی مانے یا اس فرسودہ قانون کی مانے؟ یہ تو سیدھا قرآن کے خلاف جا رہا ہے. اچھا، یہ میں نے ایک آیت پیش کی ہے. حدیث صحیح بخاری میں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے نکاح کے حوالے سے جو روایت ہے، 6 سال میں نکاح ہوا اور 9 سال میں رخصتی ہو گئی. تو جواز تو ثابت ہو گیا، اگرچہ اس حوالے سے اور لمبے چوڑی تفصیلات بھی ہیں کہ یہاں عشرہ کا لفظ محذوف ہے، نہیں ہے، فلاں ہے، وہ علماء کی باتیں ہیں، وہ جانتے ہیں. لیکن جو صاف روایت ہے وہ یہی ہے، 6 میں نکاح اور 9 میں رخصتی. تو بھائی آپ 18 سے کم کو ممانعت قانونی درجہ دے چکے ہیں. اور صرف یہ نہیں ہے کہ قانونی جو ہے ہمارے قومی اسمبلی میں پیش ہوا، پاس کروایا، سینٹ میں پاس ہوا، پاس کروایا. صرف جمعیت علماء اسلام نے انہوں نے مخالفت کی، جماعت اسلامی نے مخالفت کی. ان کے علاوہ باقی گونگے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کیا ہے اسلام، کیا ہے طریقہ کار، کیا ہے. گونگے باقی سب نے پاس کر دیا، جن کو ہم اپنے سروں پہ چڑھا کے لیڈر بنا کے بھیجتے ہیں. اور وہ سارا جتنا بھی خمیازہ ان کے کھاتے میں جاتا ہے ایسے قانونوں کا، تو جو ان کو ووٹ دیتے ہیں، ان کو ووٹر سپورٹر، وہ یاد رکھیں قیامت والے دن انہوں نے پورا حساب دینا ہے انشاءاللہ. اب صدر زرداری نے بھی اس پر سائن کر کے اس کو قانون بنا دیا ہے. تو اب اس کا خلاصہ کیا نکلے گا؟ خلاصہ اس کا یہ نکلے گا کہ جو چیز شرعاً جائز ہے اس کو اسلامی جمہوریہ پاکستان میں منع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جائز چیز کو ناجائز کہنا، منع کہنا، حرام کہنا. کیا اس کا اختیار حکومت کو ہوتا ہے؟ چلیں ہم قرآن سے پوچھ لیتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی آپ کس وجہ سے اس چیز کو حرام کر رہے ہیں جس کو ہمیں اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے. اس واقعے کو ذرا آپ اٹھا کے دیکھیں. ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ کو یہ واقعہ نظر آئے گا. انہوں نے آپ علیہ السلام نے ایک واقعے میں ان کے حوالے سے منع کر دیا تھا، ممانعت کر دی تھی. یا آپ کو شہد کے حوالے سے بات نظر آئے گی کہ شہد آپ نے اپنے اوپر منع کر دیا تھا. تو شہد حلال ہے، بیوی حلال ہے. تو آپ دیکھیں یہاں پر اس چیز کی جب ممانعت آ گئی، اپنے اوپر ممانعت کی آپ علیہ السلام کو بھی روک دیا گیا کہ جو چیز اللہ نے حلال کی آپ منع نہیں کر سکتے. اور بھائی جو اللہ نے حلال کیا آپ علیہ السلام منع نہیں کر سکتے، تو یہ زرداری صاحب دوسرے تیسرے کہاں سے آ گئے جو جائز چیز کو حرام کر رہے ہیں، منع کر رہے ہیں. اس آیت کو ذرا پڑھ کے اس کی تفسیر پڑھ لی جائے. یہ ایک خرابی ہے. دوسری خرابی اس کی یہ ہے کہ لوگ جھوٹ بولیں گے. آپ کم عمر بچوں کی بھی جب شادی ہوتی ہے نا بعض جگہوں پر، تو جھوٹ بول کے لکھیں گے جی 18 سال، تقریباً 18 سال. اور اسی طرح بغیر کسی شرعی جرم، اخلاقی جرم کے کسی کو سزا دینا دنیا کے کسی مذہب اور قانون میں جائز نہیں ہے. خرابی نمبر 3.
اور خرابی نمبر 4 یہ ہے کہ اگر کسی جگہ یہ نکاح ہو گیا تو یہ قانون کہتا ہے پھر اس کو ختم کرنا ہے، دور کرنا ہے. تو بھائی طلاق اللہ کے یہاں ناپسندیدہ چیز ہے، اور آپ میاں بیوی کو زبردستی جدا کریں گے جو شرعاً میاں بیوی بن چکے ہیں، ان کے 2 بچے بھی ہو چکے ہیں، 4 بچے بھی ہو چکے ہیں، ہو سکتے ہیں ان کے 3-4 بچے بھی ہوں، آپ ان کو جدا کریں گے اور ان کو مجرم قرار دیں گے. اور اس کے علاوہ بڑی عجیب بات ہے، بدکاری پر اور بدکاری کے لیے عمر پر تو کوئی قدغن نہیں لگائی، قانون نہیں بنایا گیا، اور نکاح جیسے طریقہ شرعیہ کے اوپر جو ہے وہ قدغن لگایا گیا اور یہ چیزیں کی گئی ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں آج بھی آتے ہوئے، آج بھی بالاکوٹ سے آتے ہوئے، اللہ معاف فرمائے، پوسٹروں میں یونیورسٹیوں کے لچر لفنگے میں نے دیکھے، اسٹوڈنٹ جن کو کہا جاتا ہے، اسٹوڈنٹ ایسے نہیں ہوتے، سیٹ بائی سیٹ لڑکا لڑکی لڑکا لڑکی گپیں لگا رہے ہیں، ہاتھوں پہ ہاتھ مار رہے ہیں. یہ پاکستان ہے. تمہیں اگر قانون بنانا ہے بغیر تو ان اپنے باپوں کے اوپر بناؤ جو اس قسم کے لچر لفنگے آتے ہیں اسلامی ملک کے اندر. تم نے ایک شرعی طریقہ اور نکاح سنت کے اوپر، اس کے اوپر تم نے قانون بنانے تھے. آج بھی دیکھا، آج بھی معاملہ چل رہے ہیں. کئی مرتبہ ایسے دیکھا کہ 2 مستنڈیاں ہیں اور 8 مستنڈے ہیں ساتھ. یہ کئی مرتبہ کوئی پوچھنے والا ہے ان سے یہ ملک پاکستان میں یہ کیا ہو رہا ہے، سر عام کیا ہو رہا ہے ہوٹلوں میں، ادھر ادھر موٹلوں میں. قانون تو ان پر بنانا چاہیے تھا. حضرت آپ کدھر چلے گئے؟ تو اللہ تعالی ہمیں عقل دے، غیرت دے، دینی غیرت دے، حمیت دے، اور ہمیں شعور اسلامی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.